روایت بھی ہمارے مقابل مبالغ نہیں ہے، وہ ایک اور نظر سے دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ پہلے کی شخصیت پرست ہے، لہذا اس کی شخصیت کو تسلیم کر کے کیونکہ ابن جریر نے واقعہ یہ نقل کیا ہے وہ پر تاریخ ہے، لہذا یہ بچے میرے بھائی یہ کوئی حق نہیں، ابن جریر ہو یا امام بخاری ہو یا مسلم ابو داؤد ہو یا احمد بن حنبل ہو یا مالک شافعی ہو یا قندوز، جو بھی بات نقل کرتا ہے ان کے فلم کا مطالبہ کرتے ہیں، تم نے کس سے ہوئی، اس نے کس سے ہوئی، پھر کس سے ہوئی، یہاں تک جو واقعے کا جائے گئے اس تک بات ہوگی، تاکہ ایک ایک آدمی کے مطابق ہم کو رائے قائم کر سکیں، تحقیق کر دے کہ وہ آدمی کس قسم کا ہے، اس کی ثقافت، اس کی عدالت اور اس کی دیانت، اس کی امانت کے مطابق ہم کچھ رائے قائم کر سکیں کہ یہ آدمی باقی قابل ہے بات شروع کرنے چاہیے۔ اس انداز سے ہم جا کے کچھ تصویر پہ پہنچتے ہیں، جب مسلمان اس بات سے ہٹ گئے صرف یہ دیکھا کہ بڑا مبرجنے نے نقل کی تو وہ آدم گیا کئی جھوٹ، کئی غلط باتیں، کئی بے ہوا فوائد رہا ہے۔ مسلم شریف کے اندر مقدمے میں عبداللہ رسول اللہ کا قول منقول ہے، کئی شیطان انسان کی شکل میں آ کر لوگوں کو روایت سنوں پہ چلے جاتے ہیں، وہ بتایا روایت کو مجھے لوگ یہ سنا کہ آج بڑا اچھا تھا، سورتن تو میں اس کو جانتا ہوں، نام مجھے نہیں لگتا، اس طرح سے کئی باتیں ہم نے ہمارا جو نظریہ ہے ابن جریر کے متعلق وہ میں بتاتا ہوں۔ ہمارا نظریہ ایک تحقیقانہ ہے، عالمانہ نظریہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ ابن جریر کا امت کا احسان ہے کہ ان واقعات کو آسانی کے ساتھ ذکر کر دیا تاکہ ہم جھوٹ اور صحیح کو معلوم ہو سکے۔ سمجھ آئے گا؟ ہم اس لیے نہیں دیکھتے ہیں ابن جریر نے نقل کیا ہے لہٰذا یہ بات وہ ہوگی، ہم یہ بات نہیں دیکھتے، ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ابن جریر نے وہ سند کا سلسلہ ذکر کر دیا ہے، لہٰذا ہمیں حق و باطل کو معلوم کرنے کے لیے، جھوٹ اور سچ کی تمیز کرنے کے لیے، وہی کا مسائل فرق کیا ہے اس بات کو معلوم کرنے کے لیے ہماری راہ ہوگی۔ سمجھ آئے گا؟ اب اس نقطے پہ آئیے جو ہمارے سامنے ہیں، ان واقعات کے نقل کرنے والے زیادہ تر لوگ ایک محمد بن سعید شامی مصنوع کا دن سوئی میں لٹکایا ہوا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا، جھوٹی روایتیں گھڑنا اتنی حد تک پہنچ گیا کہ آپ ہم کو پوری کرائے ہیں اس سوال، اس جرم میں یہ سزا اس کو ملی۔ ایک دوسرا محمد بن عمر واقعی جو ایک مشہور جھوٹا ہے جس کا کام ہے جھوٹی باتیں بنانا۔ دوسرا ہے ابو محمد نوح بن یحییٰ، مشہور کردار اور جھوٹا ہے۔ محمد بن مروان چھوٹی بنی مشہور جھوٹا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جن کے نام ریکارڈ میں ہے، جیسے پولیس کے اندر ریکارڈ بتائیے یہ 110 کا آدمی ہے، یہ بدماش ہے، یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، اس طرح ہمارے ریکارڈ میں ان کے نام ہے کہ یہ بدماش ہے، جھوٹے ہیں، ان سے اٹھ جاؤ۔ سمجھائے گا؟ ان جھوٹوں سے خبردار ہو، یہ ریکارڈ ہے ہمارے پاس۔ اس قسم کے لوگ ہی آدمی اور بھی سمجھتی جو پوری جھوٹوں کی حالت ہے، جتنی روایتیں اکثر سب انہی کے راستے سے پہنچتی اور ان غریب اٹھا کے دیکھی آپ کو ملتا ہے۔ تو اہل علم ابن جریر کا یہ احسان سمجھے گا کہ تم نے یہ بات صاف کر دی تاکہ ہم کو سچی اور جھوٹی بات کو سمجھنے کا ایک طریقہ اور طریقہ معلوم ہو جائے، طریقہ آسان ہو جائے۔ جن بچاروں میں لگتا
سچ بولتا ہے، حق بات کرنے والا ہے، صالح ہے، دیندار آدمی ہے، یہ بات ہو سکتی ہے۔ یہ کہ اس کی روایت اس کے شخص کو سچا سمجھ کر اس کی بات مانی جائے اور اس کو جھوٹا اور ہاتھ نکال کر اس کی بات کو روک دیا جائے، یہ ہے قانون روایت۔ دوسرا ہے قانون روایت۔ قانون روایت کا معنی یہ ہے کہ اس بات کے اندر ایسی چیزیں پائی جائیں جو حقائق کے خلاف، حقائق کے خلاف، ان کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھوں تاکہ آپ سمجھیں کہ روایت کیا ہے۔ حالانکہ تم خود اس کو استعمال کرتے ہو، بھائی بات حقیقت کے خلاف کیسے مانے؟ یہ مثال سنا لوگوں نے ایک روایت پیش کر دی، متعلق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے جنت سے ایک سیب لا کے دے دی، میں نے اس سیب کو کھایا، اس سے جو نطفہ پیدا ہو اسی نطفے سے فاطمہ پیدا ہو۔ اب اس پورے روایت سے پہلے انہیں قانون روایت کو دیکھا گیا، بات تو آپ نے کہہ دی، لیکن جبرائیل تو آنا ہے وہ ان کے لیے اور فاطمہ کی ولادت کی ولادت میں مجھے میرے اور بھی ہمیں آئی جبرائیل کا پہلا آنا تو بابے حرام ہمارے لوگوں کا آنا ہو، ٹھیک ہے اس دن میں بہت تھی آنا اس سے پہلے فاطمہ کی پیدا ہو چکی تھی، تو یہ جھوٹ کے سے اس کو بولتے قانون سے آئے علمی لحاظ سے، حقائق کے لحاظ سے الفاظ کو دیکھ کر اس بات کو معلوم کر دینا بھی صحیح نہیں۔ ایک اور مثال بغداد میں 5ویں صدی ہجری کا واقعہ ہے، یہودیوں نے فتویٰ پیش کیا جس کو ہم دستاویز کہتے ہیں، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی، وہ کہانی کا صحابیوں کا رضی اللہ عنہ کا گواہیاں موجود ہیں، صحابیوں کی گواہیاں موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگا ہوا، لکھا کیا ہوا ہے؟ خیبر کا واقعہ دکھایا گیا ہے کہ آپ نے خیبر کے یہود سے جزیہ معاف کر دیا، ڈر معاف کر دیا، ان پر کوئی جزیہ نہیں، ان سے جزیہ نہ لیا جائے۔ جب خریدے کے سامنے یہ بات آئی تو وہاں موجودہ عالم صاحب پریشان ہو گئے کہ ایک طرف کون کہتا ہے کہ جزیہ دیا جائے ان سے، حتیٰ جزیے میں جو مسلمان جزیہ دینا پڑے گا ان کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہے اور پھر خلفاء راشدین لیتے رہے، اب تک خلفاء لیتے آتے ہیں، یہ مسلسل امر ہے مطلع کرنا ہے ایک طرف، دوسرے طرف یہ بھی ایک حدیث ہے رسول اللہ کا فرمانے کو حدیث ہوئی نا، آپ کی مہر صحابہ کی گواہیاں، اب اس کو میں سے کیا کریں، دو باتیں متعارض ہو گئی، متضاد ہو گئی، اب اس کا فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو کا خطیب بغدادی کو بلایا گیا، اس وقت بغداد کا بہت بڑا عالم تھا، امام صاحب پوری کے بعد یہی شخص تھا کہ حدیث کا اور بڑا عالم تھا، اس کو بلایا گیا، اس نے دیکھا دیکھتی تھا یہ جنابی تو برابر ہے کیسے جنابی تقریر کر میں بھائی تقریر کر سکوں موضوع نہیں، میں انتخاب رکھنا چاہتا ہوں، انتخاب یہ چیزیں بولوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ خیبر کا واقعہ دکھایا گیا، سمجھ آئی بات؟ اس میں جتنی گواہیاں صحابیوں کی ان میں ایک گواہی معاویہ رضی اللہ عنہ کی، حالانکہ معاویہ رضی اللہ عنہ فتح مکے کے وقت مسلمان ہوا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہیاں موجود ہوں، ان کے ایمان کے لیے، ان کی عدالت کے لیے، ان کی صداقت کے لیے، ان کی حقانت کے لیے، تعلیم کے لیے، تو ان کے ایمان اور اخلاق کی گواہی دے، کیا اس کے خلاف کسی دائیں کی بات کو بولا جا سکتا ہے؟ سمجھ آئے گا؟ یہ ہے سنے گئے اب قرآن کریم نے صحابہ کے لیے جو فیصلہ دیا ہے پہلے وہ بھول دیا. ہم ان پر سنے سے نہیں ہے کہ ابو بکر صدیق اور فاروق عثمان علی کی حرکت میں علی رضی اللہ عنہ دشمن بن جائے، یا علی رضی اللہ عنہ دشمنی میں اور دوستی میں محبت میں تین خلیفوں کی دشمن بن جائے، یا علی رضی اللہ کی محبت میں معاویہ کی دشمن بن جائے، یا معاویہ کی محبت میں علی کی دشمن بن جائے. اب مجھے نہیں ہم ان سب کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہے، محبوب کے ساتھی سارے لوگ ہوتے ہیں. یہ میرا کہنا نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسلم احمد کے اندر موجود ہے. فرمایا اللہ من صحابی لا تسلوا بعدی اولا ومن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فبغضی ابغضهم. ہمارے صحابہ میں تم پائے جب اللہ سے ڈرو، ان کو نشانہ مت بنانا، جن کو ان کے ساتھ محبت ہے وہ اس لیے وہ بھی ہوتی احبهم، میرے ساتھ ان کو محبت ہے لہذا میرے ساتھ ان کو محبت ہے. ومن ابغضهم فبغضی ابغضهم، جن کو ان کے ساتھ دشمنی ہے ان کو اس لیے دشمنی ہے کہ دشمنی میرے ساتھ ہے، اس لیے میرے ساتھ ان کے ساتھ بھی دشمنی. ہو جائے بات؟ لہذا ہم اس پارٹی کے قائل نہیں ہیں، ہم سب صحابہ کو رضی اللہ عنہم کہتے ہیں، سب کو ہم نے صالح ایماندار مانتے ہیں، سب کو ہم متقی و پرہیزگار جانتے ہیں، سب کو ہم عمل پر مخلص پسند جانتے ہیں، جن کے لیے قرآن گواہی دے، جن کے لیے حدیث گواہی دے، اور تمہارے تاریخ میں ہم ان جھوٹے بدماش مسلمان کے کہنے پر ہم ان کو خالص ثابت کر دیں یا ان کو ہوئی اور خالص ثابت کر دیں، یہ کہا نہیں جانا. ہو جائے گا کہ نہیں؟ یہ ضرور پھول نہیں بنتا اس بات کو. ہم سب کے ساتھ محبت کرتے ہیں، یہ اور بات ہے خود بھی درجات ہو، لیکن ہم سب سے محبت کسی کا محبوب نہیں ہے. اور کسی صحابی سے دشمنی ہم اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنی سمجھتے ہیں. ہو جائے گا؟ تو قرآن حکیم ان کی جو صفات بیان فرماتا ہے، یا ان کے لیے جو فیصلہ دیتا ہے، یا ان کی جو باقاعدہ یعنی حکم لگاتا ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے لیے میدان صاف ہو جاتا ہے کہ سارے چیزوں کو ہم خود نہیں سمجھتے. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا ذلك هو الفوز العظيم. جتنے بھی مستنفر اور مہاجرین ہیں، جتنے بھی مہاجرین اور انصار ہیں، کوئی قسم کام کے مہاجر اور انصار، جتنے بھی مہاجر اور انصار ہیں، جو بھی ان کے طریقے پر ہے، ہمارا ان سب پر اللہ راضی ہے. رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب پر راضی ہے. جب کسی پر اللہ راضی ہے تو کیا اس سے کوئی ایسا کام
سکتی ہے جو کہے کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں، یا یہ کہے کہ اللہ کی کتاب جو ہے یہ نامکمل ہے، یا یہ کہے کہ اللہ کی کتاب کے اندر ضعیف ہے، یہ محفوظ نہیں ہے، وہ تو یہ کہہ سکتا ہے لیکن ہمارا ایمان ہے کہ نارے کو بھی اس کے اندر کوئی شک نہیں، توحید الرحمن الرحیم رب العالمین کی طرف سے آئی ہے، محمد اللہ سے معلوم ہوئی ہے اور ہوا ہے، اور یہی قرآن نے گواہی دے دی ہے اللہ جاتے ہیں اس میں کوئی جھوٹ ملاوٹ نہیں ہو سکتی ہے، اللہ سمجھ کلمات اللہ ان کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے۔ جب یہ کتاب نہ تحریر کی قابل ہے نہ تبدیل کی قابل ہے نہ اس میں شک و غیر کی گنجائش ہے، جب ہم یہی لوگ رکھتے ہیں تو اس گواہی کے مقابلے میں ہم کسی اور بات کو قبول کر لیں، کیا مجھے انکاری ہے سنائی اور سمجھ آ رہی ہے؟ اب دوسری گواہی کی وہ اللہ سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے، مانا ہر بات میں اللہ سے راضی ہے، جس کو آگے کیا وہ اس سے راضی، جس کو پیچھے کیا وہ اس سے راضی ہے، جس کو قربانی کے لیے پیش کر دیا وہ اس سے راضی ہے، جو قربان کرنے کے لیے حکم دیا وہ اس کے لیے راضی ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہے، بیٹے کی قربانی کے لیے کہا تو قرآن کیا کہتا ہے، دونوں نے حکم کو قبول کر دیا، بات قربانی کرنے کے لیے بیٹا قربان ہونے کے لیے، تو محمد صحابہ کی یہ شان تھی جس کو اللہ نے قربان کرنے کا یعنی مارنے کا حکم دیا، تو اللہ کی نور مارا، جہاں اللہ نے مارنے کے لیے خدا کا قربانی کرتی ہوئی تو انکار نہیں کیا، جو بات فی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں ماریں گے اور کریں گے، یہ ان کی سبب تھی، تو جو اللہ کے حکم پر راضی ہے ان کے مقام کو بول سکتا ہے، جیسا بھی جس کو کیا کسی نے کوئی نہیں کیا، جس کو جو نعمت ملی کسی نے اعتراض نہیں کیا، تو یہ ساری سبب قرآن دوست مدی بیان کی اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ ہمیشہ جنت میں رہے، اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کی ہے، تو کیا اللہ نے جنت کے لیے تیار کی ہے جو گمراہ کرنے والے لڑائی کرنے والے قرآن ان کی یہ شان دیتا ہے کہ وہ جنتی ہے، قرآن ان کے لیے فیصلہ دیتا ہے کہ مان سے راضی ہوں، قرآن سے یہ سمجھتا ہے کہ وہ کامیاب ہے۔ یہ دو تین چیزیں صاحب کی نظاروں کی اب اسی لیے رکھیں اور محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثل فی التوراۃ ومثل فی الانجیل۔ بیان کی قرآن میں بیان کر رہا،
نظر آئیں گے. پھر ان کی مثال اللہ تعالیٰ کی کھیتی جسے کھیتی ہوگی کھیتی آہستہ آہستہ ان کا تیار ہو گئے 5 آدمی چلتا ہے وہ کھانے لگاتا ہے تو جو مالک ہوتا ہے یا کھیتی کرنے والا کا سکھاؤ کا مال خود دیتا اس کو بھی ہوگی لیکن اس کا دشمن چل جاتا ہے. تو حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے صحابہ تھے وہ ایک دوسرے کو دیکھا خود ہوتے تھے. اللہ کے رسول سلام کو دیکھا خود ہوتے تھے. وہ اللہ کے رسول کو دیکھا خود ہوتے تھے. لیکن جو ان کے دشمن تھے جنہوں نے یہ بغاوت کا معاملہ آیا تھا اس بات پر ان باتوں کے لیے وہ ان کے دل چلتے تھے ان کی آنکھیں چلتی تھی ان کو دیکھا ان کی ترقی کو ان کی طاقت کو ان کے اتفاق کو ان کی نقل حرکت کو ان کے آزاد اخبار کو دیکھ کر وہ جلتے رہتے وہ جلتے اب تک بھی جلتے رہتے اب تک بھی جلتے رہتے. یہ مثال اللہ نے بیان کی. اب اور جگہ سنی قرآن مجید کا پہلا مخاطب کون ہے؟ صحابہ تھے. اس زمانے میں جو تھے ان کو صحابی کہا جاتا ان کے سارے سر بیان بتایا بارہ ہوا تفیقوں رسول اللہ لو تیلکم کی کثیر من الامر لعنتم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعم والله عليم حكيم. فرمایا دیکھو میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے نہیں بھیجا کہ تم اپنی بات ان کے آگے کرو بلکہ اس لیے کہ تم ہر بات میں ان کی دعویداری کرو. اگر وہ ہر بات تمہاری ماننے گا اس میں تم کا کوئی نظر نہیں لے سکتا. اس لیے تم بڑی ترتیب بن جاؤ گے. لہٰذا تمہارا فرض کی دعویداری کرو کیونکہ تمہاری شان کیا اپنے قوم کی شان کو واضح کرتا ہے. ولكن الله حبب اليكم الايمان اللہ نے تمہارے دل میں ایمان کی محبت کو ڈال دیا اور زینہ فی قلوبکم تمہارے دل میں اس کو مزین بنایا اچھا لگتا ہے تمہارے دل کے اندر. وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان ہر قسم کا کفر ہر قسم کی نافرمانی ہر قسم کا گناہ اس کو خدا نے تم کو نفرت دلائی. یہ کام تم کو ناپسند ہے. اس آیت میں 2 معنی ہیں. خبر کی معنی بھی ہے انشاء کا معنی بھی ہے. اس وقت کے لیے خبر کا معنی ہے تم اس قسم کے آدمی ہو جن کو ایمان پسند ہے اطاعت پسند ہے اخلاق پسند ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری پسند ہے. تم کو کفر سے نفرت ہے تمہیں نافرمانی سے نفرت ہے تمہیں گناہ سے نفرت ہے تمہیں ظلم سے نفرت ہے تمہیں بدکرامی سے نفرت ہے. اور اس بڑھانے کے لیے ہمارے لیے انشاء کے مولا میں ہے کہ تم کو اس طرح ہونا چاہیے. تم کو اس طرح ہونا چاہیے کہ تم کو بھی ایمان سے محبت ہونی چاہیے اور برائی سے نفرت ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے جن کا یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ ہر قسم کے عصیان ہر قسم کے فسوق ہر قسم کے کفر سے ان کو نفرت کی لوگوں کو تو ان کا اگر اس ایسے آدمی کو ان واقعات کے زد میں آئے تو ان واقعات کو ہم سچا بنے مان لے یہ ہماری ضرورت ہے یہ ہماری ضرورت ہے. ایک اور آئے سنی لگا دیا
کی دلیل بھی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے نائب ہونے کی دلیل دیتا ہے. وہ قوم نائب ہوتا ہے, تقوی کا نائب قوم ہوتا ہے, تقوی کے کلمے کا عمل قوم ہوتا ہے. اور وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کے آگے تابعدار ہوتے ہیں, اپنی ہر ایک بات کو نیچے کر دیتے ہیں, اپنے فیصلے کو, اپنی رائے کو, اپنے قوم کو, اپنے بنو کے کمال کو, رسم و رواج کو, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب بات کو سب کر دیتے ہیں. یہ ان کے تقوی کی عادی کی کمی ہے. فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. جو لوگ اپنے آواز کو, اپنی باتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسند کر دیتے, نیچے کر دیتے, یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے آزما دیا ہے. آزمانے کے بعد نصیب کرتا ہے, آزمانے کے بعد یہ فیصلہ دیتا ہے کہ وہ کارو حق بلا رہا, یہ واقعی کرنے کے حقدار ہے, اس نے ترجیح کیا. اب کیا نتیجہ نکالے کہ اس میں کسی خاص صحابی کو امتیاز جدا نہیں کیا, الگ نہیں کیا, سب کے لیے کہا. سب صحابہ کا یہ حال بدلا ہے. بدلانے کے بعد اب ہم کہیں ان تباہی کو لے کر جن کو جانتے کہ ناچیت سب جھوٹے اور مجھوٹ کے بنانے والے ان کی روایات کو, ان کے نقل کو ہمیں حقائق قرآن کے مقابلے میں قبول کرنے. کیا یہ مسلمان کی حال ہے؟ مسلمان کا دل موجود رہے گا, اس کو قبول کرے گا کبھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے عمل میں امت کے عمل کا فرق بتایا ہے. ہمارے ایمان کا, ہمارے عمل کا, ہماری نیکی کا, حسنات کا, صدقات کا, خیرات, سخاوت, تلاوت, حج, عمرہ, نماز, روزہ, ہر چیز کا فرق بتایا ہے. والذی نفسی بیدہ لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیبه. اس اللہ کی کمی میں امکان ہے. اگر تم پہاڑ کھولے کا ارمان کرتے ہیں, مکہ کر دو, میرا ایک صحابی آدھا پیر تھلے کر دے دے, اس کا ثواب سے زیادہ ہے. کیوں زیادہ؟ اس لیے ان کا جو ایمان اور تقویٰ اور خشیت الہی اور اخلاص اور نیکی اور دیانت اور امانت میں ان کو مقام میں کسی حاصل نہیں. اس لیے ظاہر ہے کہ اخلاق زیادہ ہوگا, عمل کا فائدہ زیادہ ہوگا. جس کی تقویٰ زیادہ ہوگی, عمل کا فائدہ زیادہ ہوگا. ان کا عمل کا پوری ہوتا ہے. جن کا اس طرح عمل پر بڑھتا جائے, ان تمام کی باتوں پر ہم ان کی زندگی کو مقبول قرار دیتے. یہ بات ہے. اب اس کے بعد ہم دوسرے کی طرح شہادت کیا ہے, شہادت کس کو کہتے ہیں, شہادت کیوں ہوتی ہے, اس بات کے بارے میں سارے یہ بولے ختم ہو جائے گی. ہم نے شہادت میں بہت سمجھ رہا ہے, بہت سمجھ لیا ہے. ہو جائے گا شہادت ایک اللہ کی نعمت, یوں سمجھو ایک جہیز ملی. شہادت اللہ کے رستے میں قتل ہوگا, ہمیں جہیز میں ملا. آپ اس کو جس بات کو, جس کھیتی کو, درخت کو پانی دیا جاتا ہے وہ ساتھ کرتا ہے. اس اسلام کے درخت کو تازہ کیا گیا, سب رکھا گیا, پورا ہمارے خون پر. آج آپ کسی چکر میں کھانے کھانے میں ان کے سامنے یہ دو اپنی ایک دو کون کے ساتھ رکھتا ہوں تو خدا کے بعد تم پھیل رہا ہوں. میں دونوں سب کے سامنے رکھتا ہوں, دونوں تم پہلے نہیں کرتے تو تمہارے دل میں سامنے ڈالا ہے. ایک نظریہ تو یہ ہے کہ دیکھو مرنا ہمارا کام ہے, اللہ کے راستے میں ہم مریں گے اور مرتے رہیں گے, مرتے رہیں گے. اس دین کو ہم نے خون سے پالا ہے اور پالتے رہیں گے. حسین ہمارا قتل ہوا, علی ہمارا قتل ہوا, عثمان ہمارا قتل ہوا, عمر ہمارا قتل ہوا, حمزہ ہمارا قتل ہوا, عبداللہ ہمارا قتل ہوا, حبیب ہمارا قتل ہوا.
اور ہم جیسی کوئی بہادر قوم نہیں، مسلمان جیسی کوئی بہادر قوم نہیں، مسلمان جیسی کلیئر کوئی قوم نہیں جو اللہ کے راستے میں قربان ہونے سے نہیں ڈرتی، موت سے نہیں ڈرتی۔ سب سے زیادہ آخری جو ہتھیار ہے کسی کو کرانے کا وہ موت ہے۔ موت سے بڑھ کر کوئی ہتھیار ہے کوئی نہیں۔ یہی تو بات تھی کہ ایک چیز میں وہ حدود نے جا کے بادشاہوں کو رپورٹ دی کہ اس قوم کو کرے کیا۔ یہ وہ قوم ہے جو موت سے نہیں ڈرتی، یہ قوم موت سے نہیں ڈرتی۔ جو قوم موت سے نہیں ڈرتی اس کو کیا کرے؟ کیا ہمارے پاس کے بعد دوسرا قوم سے ماننے کی تیار ہے؟ ایک صحابی کہتا ہے دوسرا جتا لیتا ہے، تیسرا کہتا ہے چوتھا لیتا ہے، پانچواں لیتا ہے، بالکل کوئی پیچھے نہیں ہٹتا۔ بات کیا ہے؟ اس قوم کو ہم سال نہیں کر سکتے، اس قوم کو ہم ختم نہیں کر سکتے۔ ایک ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہم اس کو کوئی ایسی بات نہیں سمجھتے ہیں جس وجہ سے ہم مزل ہو جائیں، ہم بے ہمت ہو جائیں، اپنی بات کو گرا دیں، روتے اور پیٹتے رہے۔ نہیں، ہمارے لیے قابل فخر ہے کہ ہم مرنے والے ہیں اور مرتے رہیں گے دین کے اللہ کے دین کے لیے۔ یہ نئی بات ہے ہی نہیں، اور ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ اسلام سے زیادہ کوئی بہادر دنیا میں دین نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ آپ دوسرا نظریہ آئیے کہ یہ ہم کو خون سے ڈرتے ہیں۔ ایک ہمارا حسین قتل ہوا، آپ تک دیکھتے رہتے ہیں۔ غلط تم کرتے ہو، اسلام جیسا بزدل کوئی دنیا میں بڑھو نہیں، بے ہمت بزدل اسلام جیسا کوئی مذہب نہیں۔ ایک آدمی قتل ہوا، 20 دن کے بعد تم غلط کہتے ہیں کہ اسلام جیسا کوئی بہادر مذہب نہیں، تو مقابل کیا بول رہی ہے؟ ایک نے نظریہ پیش کیا کہ ہم جیسا کوئی بہادر نہیں ہے کہ ہمیشہ مرتے رہے اسلام کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے، محمد رسول اللہ کی سنت کے لیے، طاغوت کو مٹانے کے لیے، بدعتوں کو مٹانے کے لیے، فرقہ بندی کو مٹانے کے لیے ہم ہمیشہ مرتے رہے اور مرتے رہیں گے۔ اس لیے ہم سے بڑھ کر کوئی بہادر نظر نہیں، ہمارا فلانا مہا۔ ارے ہم نے یہ صاحب وہ حالت ہوئی تو اس کے بھوک کاٹے گئے، ناک کاٹے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ ان کے گھر والے پریشان ہوں گے، ورنہ میں اس کے لاش کو نہیں اٹھاتا، میدان پہ رکھنے دیتا، چیزیں ان کو نکتے تجھے حکیاں کر دیتی تاکہ اللہ اپنا حاصل پائے۔ معمولی بات، لیکن جو گھر والے جو ہے پریشان ہو جائے ان کی دخل کر تو ان کی اور صدمہ ہو جائے گا۔ تو ہم پکڑے سے کرتے رہے، خود ہمارے آقا نے، ہمارے قائد اعظم نے، ہمارے امام اعظم نے، ہمارے مرشد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا والذی نفسی بیدی لوجدت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ اللہ کی قسم کہ میری جان ہے، مجھے تو یہ خواہش ہے کہ اللہ کے راستے میں مر جاؤں، قتل کیا جاؤں، پھر میں جان ڈالی جائے، پھر ظلم پہ مارا جاؤں، پھر جان ڈالی جائے، پھر مارا جاؤں، پھر جان ڈالے مارا جاؤں، کیا بات ہے میری زندگی ایسی گزرے۔ یہ تو ہماری شوقیہ چیز ہے، ہم سے بہادر کون ہو سکتا ہے؟ تاریخ نہیں پیش کر سکتی، کوئی دنیا کی تاریخ ہم جس کی بات نہیں پیش نہیں کر سکتی۔ دوسرا کہتے ہیں بس بات کو چھوڑو، میں جانتا ہوں تم کو ایک بار حکومت بھی دیا، اب تم سیدھا کو نکال رہے ہو، تم پیٹ رہے ہو، تم بزدل ہو، تم سے بڑھ کر کوئی بیکار مذہب نہیں، تمہارے مذہب سے ذرا بزدل کوئی مذہب نہیں۔ اب بتاؤ جج دونوں باتیں سن کے کیا فیصلہ دے گا؟ سوچو تم بھی جج ہو، بس ایک نگاہ پہ ٹھہرائے فیصلہ دل کا، تم خود فیصلہ کرو، کیا فیصلہ کر سکتے؟ اگر ہم صحابہ ہو جاتے ہیں کہ انہیں کیا چیز میں دیکھا، کیا نعمت دیکھی، بات یہ جنت ہے کسی کو نہیں دے سکتے، یہ سمجھتے تھے اس کو، یہ کیا سمجھتے تھے اس کو، یہ تو سمجھتے اللہ کی ہر جان قبول ہو رہا ہے،
اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ یہ تو واضح ہوتی ہے، اخباروں میں بڑی بڑی سرخیاں پڑھتے ہیں کہ حسین نے ایک قربانی کی مثال قائم کی، حق کی حمایت کے لیے کیا، باطل کا مقابلہ کیا، یہ کیا وہ کیا، تم نے سنا ہوگا پڑھا ہوگا۔ تو پھر تو یہ حسین کا قتل ہمارے لیے فخر کی باعث ہے یا افسوس اور پیچھنے کی باعث ہے؟ کوئی ہے عدالت، کوئی انصاف ہے؟ کسی کے دل میں آ رہا ہے کہ میں حکمران تھی؟ کوئی ایک سمجھنے والا ہے؟ کوئی آگ دل رکھنے والا ہے؟ کوئی سینے میں دل رکھتا ہے جو انصاف کرے؟ میرے فریاد میں فیصلہ دے۔ اصل بات یہ تھی کہ ان لوگوں کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات کا یقین تھا، ان نے جنت نہیں دیکھی تھی، ان کے سامنے تو دنیا ہی جنت تھی، مرنے کے بعد کیا ان کو ملنا ہے، کیا کس کو خبر ہے، کون واپس آئے جس نے آگے بتلایا کہ مجھ کو نعمت دی ہے؟ کوئی ہے؟ واپس آیا ہو، اس نے آ کے بتلایا ہو کہ یہ مزے ہیں، یہ لطف ہے، یہ نعمتیں ہیں، تو گھر بند کرنے کے لیے جا رہے، کیا ہے وہ بات، کیا تھی؟ جو علیلون بن غیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں کو یقین تھا کہ آنکھ دھوکہ کھا سکتی ہے، کان کی سنی باتوں میں دھوکہ ہو سکتا ہے، ہماری تحقیق غلط ہو سکتی ہے، لیکن محمد رسول اللہ کی بات میں دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ جب اس نے کہا ہے کہ جنت ہے بھائی جان، کوئی شکر اس لیے وہ شہادت کی تمنا کرتے تھے، شہادت کا شوق رکھتے تھے۔ عبداللہ مجدہ کا قصہ سنا، ناک کاٹا ہوا، مجدہ مانا ناک ہوں کاٹا ہوا، اور کا پیدان سر بھی وقاص کرتے ہیں کہ مجھے کہا بلانے کے، چلو ہم دونوں دعا مانگیں، تم دعا مانگو میں آمین کہوں، میں دعا مانگوں تم آمین کہو۔ چلو آگے بڑھا، میں نے دعا مانگی، یا اللہ کل میرے مقابلے میں ایسا آدمی آئے تو شدید القتال ہو اور شدید الحرب، اس کا لڑنا بھی بڑا وزنی ہو، قابل ہو لڑنے کا، وار کرنے کا اور بچنے کا، دفاع کا، دشمن کے وار سے بچنے بھی بڑا ماہر۔ یقاتلونی وأقاتلهم لأعوذ بالله کی ویسا بلائی، لڑتے لڑتے آخر میں اقتلہ فآخذ سلبہ، میں اس کو قتل کر اس کے سارے سامان اٹھانا، میں امین اس نے امین کیا۔ اب وہ دعا مانگتا ہے، یا اللہ کل مجھے ایسا شخص ملا کہ شدید القتال ہو وہ شدید الحرب ہو، شدید الباس ہو وہ شدید الحرب ہو، اس کا لڑنا بھی بڑا مضبوط ہو، بڑا ماہر ہو اور بچانے بھی بڑا ماہر ہو۔ یقاتلنی وأقاتلہ، وہ میرے ساتھ لڑے میں ان سے لڑوں۔ اور دیکھو نکتہ دیکھنا، بلاخر کیا بات بنی، وَيَقْتُلُنِي، وہ مجھے قتل کر دے، فَيُجَدِّلُ اُنگلی مجھے میرے ناک و کان کو کاٹے، پھر جب میں تیرے سامنے آؤں تو تو کہے عبداللہ تیری ناک کیوں کاٹی گئی، تیرے ہونٹ کیوں کاٹے گئے، تمہارے ساتھ یہ حالت کیوں ہوئی، تو میں رسول یا اللہ تیرے لیے اور تیرے رسول کے پیچھے تو جواب دے عبداللہ تو سچا ہے۔ کیا اس کا مطلب؟ قربانی ہو ایسی قربانی جو تیرے ہاں قبول ہو، یعنی میں یہ کہوں کہ یہ تیرے لیے ہوا ہے، تیری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پیچھے ہوا ہے، تو تجھے اس بات کے واقعی میں نے تیرے لیے کیا۔ سر کہتا ہے اس کی دعا بڑی اچھی تھی اور ہوا ویسا ہی جیسا میں نے کہا وہ ہوا، میں نے وہاں تو وقت اس کو قتل کیا اور لے لیا، اس کو واقعی قتل ہو گیا اور مجھے یقین ہوا اس کی بھی قبول ہو چکی۔
تو یہ وہ لوگ کہ کیا دیکھا ہم شہادت کو، ہمارا سارا نظریہ ہمارا بدل دیا، ہماری ذہنیت بدل دی، ہمیں بہادر سے ایک دوسری بنا دیا، باغیرت سے بے غیرت بنا دیا، ایک ہمت والے انسان کو سست اور بالکل بیکار بنا دیا. ہمارا ذہن تو یہ حقائق بناتے ہیں کہ یہ کوئی حقیقت صرف اس لیے ڈالی گئی ہے کہ ہمارے اندر وہ جان نہ ہے، وہ پہلے جان تھی، ورنہ یہ کون تم کو جانتی ہے؟ اے مسلمانوں، تم اپنے آپ کو اتنا نہیں جانتے ہو نہ تمہارے غیر تم کو جانتے ہیں. وہ جانتے ہیں یہ مسلمان اگر ہمت میں آ گئے اس کا مقابلہ نہیں کرتے. لیکن وہ چیز ہم سے چلی، وہ بات ہم سے چلی گئی. اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. اب صحابہ سے کی گزر سنی، ایک ایک کے لیے آپ نے کیا کہا. 10 خلفاء جن میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ آتے ہیں. نام لے کے کہا ہے کہ جنتی. اب ان کو کوئی کہہ سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جھٹلا سکتا ہے کہ حسن حسین کو بھی جنتی کہا ہے. اب اس کے خلاف کوئی کہہ سکتا ہے؟ معاویہ کے لیے کہا کہ یا اللہ اس کو کتاب سکھا، اس کو حساب سے بچا. کیا پیغمبر کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے؟ کسی اور کی ہوگی؟ کیا پیغمبر کی دعا حکم کے بغیر ہوتی ہے؟ پیغمبر کا کوئی کلمہ، کوئی کہنا، کوئی دعا مانگنا اللہ کے حکم کے بغیر نہیں. اللہ کی دعا سکھائی ہوئی قبول ہوگی. اللہ نے آدم کو دعا سکھائی نا، حضرت آدم میں ربی کلمات، آدم نے دعا اللہ سے سیکھی تو فتح بڑے خدا نے قبول کر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھایا اور قبول نہ کر. کیا خیال ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائے، اللہ کے حکم اور سکھانے والا تھا نہیں تھا. جب وہی تھا تو کیا وہ دعا سکھائے اور وہ دعا اللہ کے ہاں قبول نہ ہو؟ یہ ہو سکتا کبھی؟ تو مانا وہ بھی جنتی. اب آئیں گے حدیث کے مطابق. بخاری کے حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں معاویہ کا ذکر ہے نہیں کا ذکر. آج ایمن کے گھر میں بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی، آنکھیں کھلی تو مسکرانے لگی. تو عرض کیا کہ اللہ قربان جاؤ پر اللہ آپ ہمیشہ کھلائے. کیا مسکرے کی بات ہے؟ فرمایا میں نے امت اپنی کی جماعت دیکھی خواب میں جو روم کے ساتھ لڑائی کے لیے جا رہے ہیں اور وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے. فرمایا وہ دریا ہمیں فرائی کریں گے، بڑا سمجھ ہے بات ہے، دریا پر فرائی کریں گے اور وہ جنتی ہے. یہ فیصلہ سن لیا آپ نے؟ کس کا فیصلہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. رسول اللہ فیصلہ کس کا ہوتا ہے؟ اللہ حدود گرچہ حکم عبداللہ حدود. آپ کے منہ سے بات نکلنے کے بعد کو نہ کی حکم نہ. اور نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ خواب نہیں ہوتا، وہی ہوتا ہے. نبی کا خواب وہی ہوتا ہے. اس لیے تو ابراہیم علیہ السلام کو ایسا پیغام نہیں ہے جانتے ہو کہ بیٹے کو ذبح کرو. اس نے نیند میں ذبح کرتے ہوئے دیکھا تو بیٹے نے کیا کہا یا اتفاق معاف ہوگا، میں باپ یہ اللہ کا حکم ہے دعا کرو جو حکم ہے ہمیں دیا. اس خواب کو اللہ کا حکم کہا گیا. تو نبی کو جو خواب ہوتا ہے وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو آپ کو وہ جماعت دکھائی گئی، آپ نے فرمایا کہ یہ جماعت جنتی ہے. تو بی بی
صاحب نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کریں گے اللہ مجھے ان سے کر دے، ان میں سے کر دے۔ آپ نے فرمایا انت منہم، تو انہی میں سے ہے۔ فیصلہ ہو گیا، اب چلیے پھر بیٹھے تو لے کے نیند اسی وقت ادھر ہی بیٹھے فوری چہرے کے بعد تو مسکرانے لگے اور میں آپ کو مان جاؤں اللہ آپ کو ہمیشہ مسکرائے کیا دیکھا ہے فرمایا امت میں نے دیکھی اپنی جماعت جو کسٹری میں لڑنے کے لیے جا رہے ہیں اور وہ سارے بخشے ہوئے ہیں، کیا مطلب ہے مغفور اللہ بخشے ہوئے ہیں۔ صاحب خوش ہوگی یہ بڑی بات بنی جس کو بخشا گیا کہ دعا کرو کہ نہ مجھے میں سے کہے فرمایا انت من الاولین، تو پہلی جماعت میں سے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یہ میدان میں آ گئی، کرنے والی تھی نہ ہونے والی تھی نہیں۔ وہ جو پہلا واقعہ ہوا روم کی طرف دریا میں سواری ہوئی، اس کا امیر کون تھا، اس کا قائد کون تھا؟ معاویہ رضی اللہ عنہ۔ معاویہ خود اس کا قائد تھا جس جماعت کو آپ جنتی کرتے ہیں۔ کیا جنتوں کا پیشوا دوزخی ہو سکتا ہے؟ جہنمی ہو سکتا ہے؟ پھر دوسری جماعت جو کسٹمری میں جاتی ہے اس کا پیشوا، اس کا قائد یزید تھا جس کی افواہ کی جماعت بخشی گئی۔ کیا بخشی ہوئی جماعت کا قائد پکڑا ہوا ہو سکتا ہے جس کے لیے معافی نہ ہو، جس کے لیے مغفرت نہ ہو؟ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اب وہی سارے کی ضرورت وہ جماعت ہوئی اور صحابی اور تھے اب وہی مسلمان کے اندر حدیث موجود ہے کہ رستے میں وہ بیمار ہو گیا۔ بی بی صاحب کا واقعہ بھی صحیح ہو گیا، وہ پہلے واقعے میں تھی، وہ آ گئی تھی عباد الصامت کی نکاح میں، اسی رستے میں گئے وہ پہلے واقعے میں، تو رستے میں اون سے گر گئی اور وہاں آ گئی۔ اب رہا یہ ابو ایوب انصاری جو مار کا لڑائی کا تھا وہاں پہنچنے سے پہلے اس کی بھی بگڑ گئی۔ اب پھر دیکھا کہ میرا آخری وقت آ کر اس کو فوراً بلایا، جو امیر تھا اس کو بلایا، کہا دیکھو میں جا رہا ہوں شاید مر جاؤں لیکن مجھے یہاں دفن نہیں کرنا، یہاں مجھے دفن نہیں کرنا، وہ پیغمبر کی گواہی ہے، صحابی کی گواہی، یہاں مجھے دفن نہیں کرنا، مجھے اس جگہ لے چلنا جہاں تمہاری لڑائی ہے تاکہ تم شہیدوں کے ساتھ میں راج کرو، جو شہید ہوں وہاں میرا قیامت ان کے ساتھ راج کرو۔ تو آپ فیصلہ کریں جس آدمی کو آپ جنتی کہیں کیا اس کی طرف کیسے گناہ کی نسبت ہو سکتی ہے جو جنت میں جانے سے رکاوٹ پیدا کرے؟ ایک حقیقت آپ کے سامنے دلائے جن کے لیے آپ نے جنتی کہا ہو کیا ان سے کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے یا ان کی طرف ایسی بات نسبت کرنی جائز ہے جو اس بات کی وجہ سے وہ جنت میں نہ جا سکے؟ ایمان سے بتاؤ ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ جس آدمی کے لیے آپ کہیں کہ یہ لوگ بخشے ہوئے ہیں کیا ان سے ایسا گناہ ہو سکتا ہے یا ایسا کام ان کے ساتھ مسلوق کرنا صحیح ہو سکتا ہے جس بنا پہ ان کی مغفرت میں رکاوٹ پیدا ہو جائے؟ اور پیغمبر کی پیشنگوئی صلی اللہ علیہ وسلم کی یا آپ کی یہ خبر جو ہے وہ خلاف بات یا غلط ہو جائے، کیا یہ ممکن ہے؟ کبھی نہیں۔ یہ ساری بات کرو جب یہ حقائق آپ کے سامنے آ گئے اب آپ سنیے ہم کوئی تاریخی واقعہ کوئی یہ بات اس دلیل اس حقیقت جس کو قرآن نے بیان کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے اس حقیقت کے خلاف ہم کسی نقل کو قبول کرنے تیار نہیں۔ کیوں یہ بات ٹھیک ہو گئی؟ اب ہے کیا مانگتے ہیں
حسین رضی اللہ عنہ قتل ہو، اس کا انکار ہو. لیکن کیا اس کا باپ قتل نہیں ہوا؟ اس کا کسی کو دکھ نہیں؟ اس کا افسوس کم ہے اس سے؟ حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کا دکھ زیادہ ہو، علی رضی اللہ عنہ کا دکھ کم ہو، اس میں کیا حکمت ہے؟ مجھے سمجھ نہیں. آخر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی، آپ کا داماد، آپ کا خلیفہ، اسی حسین رضی اللہ عنہ کا باپ، تو پھر اس کا غم نہ ہو زیادہ، اس کا زیادہ کیوں ہو، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. پہلے تو سارا معاملہ اس کے لیے ہونا چاہیے، پھر آئیے نانا اس کا کون تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں صاف لفظ میں کہہ دیتا ہوں، علی رضی اللہ عنہ کو جو مقام ملا وہ کہاں سے آیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے سے. حسین کو مقام یہ کہاں ملا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے کی کوئی وجہ ہے. تو اصل جو شب اس کا ہے. میاں سید وزیر حسین مرحوم شیخ القلعہ آپ نے سنا ہے، ان کا فرزند تھا شہید حسین. ایک روٹی کا یاد آ گیا زمین میں، وہ تھا شہید حسین. اس کی جو انگوٹھی تھی نا، اس پہ نام کا سجا یوں بنا ہوا تھا، نشاد سید کاؤنین شد شریف حسین. اور نام بھی آ گیا، نام تو اپنا آ گیا شریف حسین، اور بات بھی کر گیا نشاد سید کاؤنین شد شریف حسین. حسین واقعی شریف ہے، لیکن اس کی شہادت محمد رسول اللہ کی وجہ سے. ابو شاہ وہی، تو اس کی جدائی کا کسی کو دکھ نہیں. حالانکہ اسلام نے میں یہاں سمجھایا کہ جو بھی تم کو دکھ پہنچے تو میری جدائی یاد کرو تو تمہارا دکھ کم ہو جائے. مانا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی ہر ایک کی جدائی سے زیادہ ہے، تو اس کو تو کسی کو دکھ نہیں. تو یہ ساری باتیں ہمارے سامنے، لیکن اس میں ہاتھ کس کا تھا، کون قاتل تھا، اور کیوں یہ واقعہ پیش آیا؟ اگر تاریخ کو دیکھتے ہو تو اس میں کسی نہ کسی ایسے آدمی کو ہمیں مجروح کرنا پڑے گا جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے چکے ایمان کی جاتے نہیں. تو کیا یہ بات صحیح ہوگی؟ نہیں. اس لیے ان باتوں سے ہٹ کر آپ نے ایک اور چیز کی سزا دی تھی. آپ نے ایک باغی فرقے کی بھی سزا دی تھی. سمجھائی بات؟ باغی فرقے کی، جیسے آپ نے عمار رضی اللہ عنہ فرمایا کہ تب تم الفیصل مار لیا، آپ کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، آئے نا؟ آپ نے باغی جماعت کی جو ہے وہ خبر دے دی. آپ کا فرمان حق ہے، صحیح ہے، باغی فرقہ پیدا ہوا جنہوں نے یہ سارا معاملہ کیا. لیکن افسوس ہے ان موجود کو کہ جو ان دو صحابیوں کو آپس میں باغی کرتے، کوئی کہتا ہے معاویہ کی جماعت باغی تھی، کوئی کہتا ہے علی کی جماعت کا باغی تھی. میں دونوں کو نہیں مانتا کیونکہ دونوں کی جنت کی بشارت ہو سکتی ہے، یہ دونوں باغی نہیں ہو سکتے. سب صحابہ جنتی ہے، لہذا کوئی صحابی جو ہے باغی نہیں ہو سکتا. جب آپ کہیں گے یہ بخشے گئے ہیں اور تم کہو ان کو باغی ہے تو اس کو مانے گا. آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ میرے صحابی ہی باغی ہوں گے. آپ نے یہ کہا کہ علی باغی ہوگا، آپ نے یہ کہا کہ معاویہ باغی ہوگا، آپ نے یہ کہا کہ حسین سے باغی ہوں گے. آپ نے یہ کہا تو ہم ان میں بغاوت فتوا کیوں لگاتے؟ دو باتیں ہیں، ان کو تو آپ نے جنتی کہا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ باقی فرقہ یہ کام کرے گا. پیغمبر کی دونوں باتیں سچی ہے، اس لیے ہم کو ماننا پڑے گا
کہ صحابہ میں سے ان میں سے کوئی باغی نہیں تھا، باغی کوئی اور فرقہ سمجھا جا گیا جنہوں نے لڑانے کے لیے، یہ خود معاویہ کا بیان ہے، امام مہتاب نے کتاب سرکار میں نقل کیا ہے باقاعدے کہ امیر کو عمار بن جعفر کو معاویہ جماعت نے قتل نہیں کیا، باغی نے قتل کیا، قتل کر کے آج اس میدان میں چھوڑ دیا ان کو۔ باغی کو حدیث معلوم تھی، یہ انہوں نے موقع دے دیا، ان کو حدیث معلوم تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی نے کہہ دیا ہے، یہ نبی کی بات پر ایمان رکھتے ہیں، اس نے کہہ دیا ہے کہ عمار کو باغی قتل کر دیں گے۔ جب یہ باغی نے اس کو مار کر جا کر ان کے میدان میں چھوڑ دیا، ثابت ہو گئی بات وہ ہی باغی نہیں، سمجھے گا، مار کر کے اور ان کی جماعت میں چھوڑ دیا۔ اب جہاں وہ باغ باغی وہ ہوئے نا، آج اردو کو کہتے یہ بات اور کچھ نہیں۔ بازو نے سارا معاملہ کیا، بازو نے اردو کو کھڑا کے جو تم کا جو میرے خط لکھا، چلو تمہاری بات بولے، میرے خط لکھے، اس کا امام صاحب نکلے، میں پوچھتا ہوں کہ خود خطر جانے کی ضرورت تھی، کیوں گئے؟ اگر تم اعتراض کا میدان کھلتے تو کیوں کھلتا، لیکن ہم یہ نہیں گئے، ہم حسین رضی اللہ عنہ کو قتل رسول خدا بنا دے نہیں ہے، جس کے لیے رسول اللہ تم کہیں کہ جنت کے جوانوں کا فضا تو اللہ کیوں ہے؟ اور نہ وہ یزید کی جماعت تھی جن لوگوں کو رسول اللہ کے لیے بخشے ہوئے ہیں، ہم ان پہ خون کا پیغمبر صاحب نواز کا خون پوچھ کے گلے میں ڈالیں، پیغمبر صاحب کو ڈھکا یہ کوئی دینداری؟ وہ درمیان میں یہودی کو جو باغی پھر رہا تھا اپنے آپ کو مسلمان بنا کر، ابن مرجد کون تھا؟ یہودی نہیں تھا، وہ مسلمان بن کے رہا تھا مسلمانوں کے ساتھ۔ یہ تحریر تو پرانی ہے، میدان میں کبھی کبھی کھل جاتی ہے، شیطان نے بھی نہیں یہی کیا تھا، یہ باتیں کرتا رہا، سب اس کو اچھے سمجھتے رہے، اللہ تو جانتا ہے کہ بےمان کون ہے، لیکن وہ باتیں کرتا رہا، فیصلوں کو پتا نہیں تھا۔ جب وہ وقت آیا کہ جاؤ جب پیدا کرو تو میں تو نہیں کروں گا، جاؤ بھائی مان تو کافر تو پہلے ہی جاؤ۔ تو یہ پرانی تاریخ کی ہے کہ مسلمانوں میں مل کر ان کو خراب کرو، یہودی کئی لوگ مسلمان مل کر کے انہوں نے سارا کام کیا، ابن مرجد خود یہودی تھا لیکن مسلمان مل کے میدان میں آیا اور مسلمان ہو کے پھر قتل کیا انگریزوں کو، علی رضی اللہ عنہ کو۔ اسی طرح وہی یہودیوں کا فرقہ تھا، یہ نہ کسی صحابی کی جماعت تھی، نہ اس پر یزید کا ہاتھ تھا، نہ کسی اور کا تھا، یہ محض ایک یہودیوں کا ٹولہ تھا، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے میدان میں آئے، خطوط اس دن میں لکھے، دوسروں کو انہوں نے بلایا، کسی کو وہاں بلایا، کسی کو اٹھایا، اس طرح میدان کر کے انہیں ان کو نقصان پہنچانا تھا اور مسلمانوں کو تفاہ کا ڈالنا تھا جو آج اس کا سب رہے اور حقیقت اس کی کچھ نہیں۔ سمجھ میں بات آئی؟ رہا ایک سوال آپ کا باقی رہے گا، اس وقت حکومت یزید کی تھی، سمجھ آئی بات؟ تو اس نے کیوں نہیں اس کا انتخاب لیا، کیوں نہیں فیصلہ کیا؟ یہ آپ کے سامنے ایک حقیقی بات ہے کہ جب عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کیا گیا تو پھر کس کی حکومت ہوئی، کس کی خلافت ہوئی؟ علی رضی اللہ عنہ۔ پھر کیا ان قاتل کی انہوں لیا، بدلا لیا، انتقام لیا؟ جو ایک خلیفہ اپنے خلیفہ کا بدلہ نہیں لے سکتا تو وہ آگے کیا کر سکے گا؟ کیا بہادری دکھائے گا اور کیا کامیاب ہوگی اس کی خلافت ہوگی؟ اگر ایک کام کا جو قانون کھل جائے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم باہر بیٹھ کر اعتراض کرنا جانتے ہیں، جو اصل اس چیز پہ میدان پہ ہوتا ہے وہ مجبوری کو وہ جانتا ہے۔ ہم علی رضی اللہ عنہ کو شورا نہیں کہتے۔ جب انہوں نے یہ واقعہ دکھایا تو مخالفین نے ایک فرقہ کھڑا ہو گیا کہ نعوذ باللہ علی رضی اللہ عنہ خود قاتل ہے، انہوں نے خود قتل کروایا، اس کی جماعت نے قتل کیا، قتل کر کے
اس کو خلیفہ چن لیا، خود وہ قاتل ہے، بعد میں کیوں اس کا بدلا لیا؟ ان کے اپنے آدمی تھے، ہم اس کو جھوٹ سمجھتے ہیں۔ اس کے پاس کیا سننا ہے ہمارے پاس؟ حالانکہ حقائق سامنے ہیں، حقائق سامنے ہیں کہ قتل ہو کر اسی اس کو منتخب کرتے۔ تمہارا بلوائیوں کا کمرہ تھا مدینے میں، کن کیا کمرہ تھا؟ بلوائیوں کا، جنہوں نے قتل کیا، اور اسی وقت چنا تمہارا قاتل نے چنا، اور جو قاتلوں کو حاصل بھی نہیں کیا، بدلا بھی نہیں لیا۔ اعتراض کرنے والا زبردست اعتراض کر سکتا ہے، ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ کوئی ہے جواب؟ کیا جواب ہے اس کا؟ میں بات کو سمجھو، قتل بھی ہوا اور اسی وقت انتخاب بھی ہوا، اور پھر آخر میں قاتلوں کو نہیں لیا گیا، نہ ان سے بدلا لیا، نہ ان کو سزا دی، نہ ان کو پکڑا، کچھ ہوا نہیں ہوا۔ تو کیا یہ اعتراض صحیح ہے؟ یہ اعتراض کا جواب ہے آپ کے پاس؟ کوئی جواب نہیں۔ ہاں میرے پاس جواب ہے، اگر میرے نظریے پہ آؤ گے تو جواب یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی جنتی ہے، قطعاً وہ قاتل ہو سکتا ہے، مشروبہ ہو سکتا ہے، کیا مجبوریت جس کو اللہ جانتا ہے، وہی جواب ہم دیں گے۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کو مقبول کرے گی، باقی یوں جماعت ہے، تب اس کو مشروبہ نہیں کر سکتا۔ یہ قانون کا کام ہے، کس وجہ سے نہیں لینا جا سکتا جس کو اللہ جانتا ہے۔ ہمیں بات اللہ کے حوالے کرنی چاہیے، ہم یہاں بھی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے یہاں واقعات ہوئے، لیفٹیننٹ خان کے قاتل ویڈیو معلوم ہوئے، کس کا قصور ہے یہ؟ حالانکہ یہاں تو کوئی فیصلہ بھی نہیں کہ تم برابر جنت کی برابر کام ہوئے، لیکن وہاں تو فیصلہ موجود ہے کہ علی کو جنت ہی کہا گیا ہے، اور یزید کو جماعت میں جس کو بخشا ہوا کہا گیا ہے۔ تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تھام کر کہے کہ یہ خون میں محبت ہے، پھر تو آپ خارجی کو موقع دیتے ہیں کہ وہ یہ ضرورت انسان لگا ہے۔ لیکن اللہ شاہد ہے، اللہ گواہ ہے، ہم ان کو مبرہ جانتے ہیں کہ نبی رضی اللہ عنہ کا قتل کا ارادہ تھا، اور نہ وہ کر سکتا تھا، نہ ان کو کرنے کا ارادہ تھا، نہ قاتل کو عمل نے چھوڑا، نہ اس نے اس میں کوئی تصاویر کیا۔ لیکن حکومت کا حاکم جب آتا ہے کسی وقت میں تو بڑی مشکلاتیں ہوتی، بات کو کنٹرول کرنا یہ اور مسئلہ ہے، یہ حکومت ہی جانتی۔ آپ سنتے ہو جو میرا حکومت کا میں یہ کروں گا وہ کروں گا، کرتا کیا ہے؟ وہی جانتے ہیں، تو بیٹھ کر ہم اعتراض کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا یہ اعتراض کوئی صحیح نہیں۔ یہ اور بلوائیوں نے وہ یہودیوں کا ٹولہ تھا جو مسلمانوں میں غصہ آئے، مسلمانوں کو بہلا کر ان کو ایک دوسرے کے خلاف اب بھی ہو سکتا ہے، ان کو بات اس کی سنا سے ملا دیتے، اس کا سنا کا بنا دی، مگر کوئی حقیقت نہیں، اس میں کوئی صحابی ملوث نہیں، نہ اس میں ملوث ہے۔ خود علی رضی اللہ عنہ کا بیٹا محمد بن حنفیہ مشہور ہے، اور اس کے محمد بیٹے کو جانتے ہو، اس کا خود بیان ہے، بدایہ و نہایہ کے اندر موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اس کے ساتھ پوری کافی زندگی گزاری ہے، اس کے اندر کوئی خرابی نہیں، نہ کوئی برائی ہے، نہ کوئی حرام خوری ہے، یہ شاہ پیدا غلط ہے، میں نے اس کو امام پایا ہے، جماعت کا پابند پایا ہے، میں نے اس کو جو ہے وہ سنت کا حکم بھی پایا ہے، ان بات میں سے بٹھنا پایا ہے، اس میں کر دے پاؤں۔ لیکن اس بیان سے پہلے ہمیں رسول اللہ اپنی بات کو پکڑا، لہٰذا کسی کی طرف اس پور کا نسبت کرنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ ان حقائق کو ہٹا کر، ان حقائق سے دور ہو کر پھر ہم کسی کے الزام کو دے سکتے ہیں، تو پھر خواہش ہو۔ اگر تم یہ حقیقتیں نہیں مانتے تو خدا کی واسطے اتنی باتوں کرو کہ ایک دم قرآن حدیث کا فیصلہ ہے، ایک دم تمہاری تاریخ کی باتیں ہیں، صبح میں رہ کر کمر کرو، خاموش رہو، فیصلہ نہ جاری کرو۔ ہم اپنے بیٹوں کا فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں، ہم بیٹی کا فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں، بھائی بہن کا فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں، پڑوس میں فیصلہ نہیں کر سکتے۔ آج سے صدیاں پہلے جو لوگ ہوئے اس کے درمیان میں کئی واقعات، کئی خبریں، کئی جھوٹے، کئی سچے آ گئے، ان سب کو فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر حقائق
مخالف یہودی تھے وہ کئی رنگ میں آئے, کئی نمونے میں آئے, سب کچھ دھوکہ دے کر مسلمانوں کو جو کچھ کیا وہ انہوں نے کیا. ہم ان کے اعتراض کو نہیں مانتے ہیں کہ انہوں نے خط پہ لگ کر امام صاحب کیوں نکلے, ہم ان کے اس اعتراض کو نہیں لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں دیکھتے اس بات کو کہ یہ کام کروایا کس نے, یہ شراب کس نے کی تھی, یہ اکسانا کن کا تھا, یہ بھڑکانا کن کا تھا, سارا کام یہ وجود کا تھا جو ہمارے دشمن تھے. آج تک ہم پر وہ ہنس رہے ہمارے حالت کو دیکھ کر, ہمارے رونے پیٹنے کو پنڈے کو دیکھ کر وہ خوش ہو رہے کہ ہم نے ایسا ایسے سوچا چھوڑ دیا ہے, ایسی بیماری جان دی ہے کہ بس کیا نکلے گی نہیں, یہ ہمیشہ لڑتے رہیں گے. ہم اپنی جگہ پہ آرام آگے اس زیادی نے کہا ہے گرو با دوستہ آہست برسی, اگر دینی میانے دشمنا جنگ جب تمہارے مقابلے آپس میں لڑتے رہے تو تم بالکل آرام سو جاؤ, نیند ٹھیک کرو. وہی وہ نیند کر رہے, آرام کر رہے, بیت القدس سے لے لیں, جو چاہے تم سے لے لیں, جہاں چاہے تم پہ حملہ کریں, جو کچھ کریں سب ان کو اس وقت موقع ہے, اس لیے تم آپس میں تمہاری نہیں بنتی, تمہاری وہ ہمت ٹوٹ گئی, تمہارا وہ جرم نہیں رہا, تمہارے یہاں وہ بھاگری نہیں رہی, تمہارے وہ چیز نہیں رہی, جب یہ نہیں ہوا. اس لیے میرے دوستوں, میرے بھائیوں, کوئی صحیح قصہ جو الگ لے کر آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی ہوا, یہ ہوا, یہ کوئی کسی سچی حکایت سے ثابت نہیں ہے. پھر ان کی سخت پڑتی ہے ان صحیح واقعات پر, ان صحیح حقیقتوں پر جن کی خبر اللہ ملتی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملتی ہے. جو کچھ ہمیں معلوم ہوا ہے وہ یہی ہے کہ یہودیوں کی سازش ہے, ان سارا کام کیا اور ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دے کر کاغذ پر لکھ کر کاغذ اس کے والدین کو بھجوا دیا, کیا یہ طلاق شریعت کی روح سے ہو گئی یا نہیں؟ بیوی تک یہ بات پہنچی ہے, پہلے یہ تحقیقات میں پوچھو. دوسرا سوال ہے, سعید آباد میں ایک ہندو کے لڑکے کی بابت سنا جا رہا ہے کہ اس کی ایک آنکھ میں اللہ لکھا ہوا ہے. جنگ اخبار میں آپ کے متعلق لکھتا ہے کہ پیر صاحب بھی اس کو دیکھ کر آئے ہیں. اس کی بابت بتائیں کہ کیا یہ سچ ہے؟ جو اخبار میں آیا تھا میرے متعلق اس نے دیکھ کر تصدیق کی, یہ بالکل جھوٹ ہے. میں نے اس وقت دیکھا ہی نہیں تھا, مجھے کوئی بالکل جھوٹ ہے. اس کے بعد اس دوسرا جمعرات جو بھی جمعرات ہو گئی نیوز پر میں نے ان کو منگایا تھا اپنی جگہ پر, اخبار نمائندے موجود تھے, بڑے بہت شخص موجود تھے, ان کے سامنے میں نے دیکھا ہے 16, 17, 18 بار, ایک بار بھی نہیں, 5 بار پھر چشمہ لگایا, 5 بار 18 بار دکھائے, کوئی نام نہیں, کوئی لفظ نہیں, کچھ بھی نہیں, صرف ایک پورا ہے جو پورا ہوا, پورا ہوتا ہے پورا جس کو بولتے ہیں, وہ پور گیا تھا وہ بھول گیا ہے اور کچھ نہیں, کوئی کچھ نہیں, کوئی نام نہیں. اور اس کے سامنے جو دوسری آنکھ ہے وہ بالکل گول ہو رہا ہے اور کچھ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ہو رہا ہے تو ہندو کہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ راما پیر کا بندہ ہے, جو کرنا چاہے وہ چاہے. پرانے زمانے میں جب یہ نئے نئے پائے آئے تھے اور جلدی ہوائی جہاز کو لوگ چلاتے تھے تو ان کو پیرس کا گھر جاؤ, نیچے جاؤ, اوپر جاؤ, الٹا جاؤ, سیدھا جاؤ. آخر کو کہا کہ یوں جا کے پرانے ویسے سے مجھے نقشہ بناؤ, اور دوسرے سے نقشہ بنایا. لوگوں نے کیا کوئی پتا رسول اللہ کا نام ہے, کوئی مرزا کا جانی کا نام ہے, غلام کا تو باہر کا نام ہے, کوئی دیکھتی عبد القادر جیلانی کا نام ہے, ہمیں یاد ہے. کوئی کہتا یہ بلاری کا نام ہے, کوئی حجاج میر کا نام ہے, کوئی کچھ کہتا کوئی امام کا ٹھنڈا ہے. تو لوگ ساتھ بحث کا تمام بحث میں اسی تعلق کو شکار کر دیتے ہیں. اور یہ جناب میں باہر کوئی کچھ بھی نہیں, جو کہ بڑا متحد سے تو باہر کو نکالی عوام باتیں تو متحد آ چکی ہے, پھر بہت ایک بات ہے کہ بدل اہل بیت میں کون لوگ شمار ہوتے ہیں, ذرا تفصیل سے بتائیں. عالم کی سندھی مانا ہے, لحاظ لوگوں کے مانا یہ ہے کہ گھر والے, ہم جو گھر والے ہو آپ سمجھ لو اپنی مانا سے, آج مانا والے, بیت مانا گھر, اہل والے,
اہل علم علم والے، اہل مال مال والے، اہل کھانا کھانا والے، اہل بیت گھر والے. اب گھر والے کس کو کہتے ہیں؟ اگر یہ تسلیم نہیں تو پھر آگے قرآن پڑھو. قرآن نے کیا کہا ہے؟ یا نساء النبی لستن کاحل من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ واقمن الصلاة وآتین الزکاة وأطیعوا اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ وذکر اللہ کبیرا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں، لہذا تمہاری کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جس سے بدطبیعت آدمی یا بد مزاج یا بد دل آدمی کوئی غلط فائدہ لے لے، غلط بات کر لے اور بات کہنی پڑے تو بجائے ادب اور اخلاق کی کرے. مسئلہ بدلا ہو یا کیا کرنا ہو، اپنے بھائی میں رہے اور سنگار وغیرہ جاہل کی طریق پر جنت سے باہر نکلنا یہ طریقہ نہ کرے اس کا، اور نماز روزے کی پابندیوں کی اللہ اس کی اطاعت کرے. تم گھر والوں کو اللہ تعالیٰ پاک کرنا چاہتا ہے تاکہ تم پاک کرو، ہر دنیا تم سے ثواب حاصل کرے، اور تمہارے گھر میں قرآن جس کی تلاوت ہوتی ہے اس کو یاد کرے تمہاری. اب یہ خطاب کن کو ہوا ہے؟ یہ کن کو خطاب ہوا ہے؟ اور ہر پھر اس کو چھوڑیے. دوسری جگہ یہ مضمون آیا سورۃ ہود کے اندر، سورۃ ہود کے 7 رکوع کے اندر، جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ کے فرشتے آئے بیٹے کی مباحث دینے کے لیے، تو اس کی گھر والی بولا اسے کیا کہا؟ یا ویلتا ارجوان عجیب حرام علی شیخا ان حالال شیخ عجیب. تو ہو میں بوڑھی بچہ مجھے پہ نہ ہوگا، میں پہ کیا کروں گی؟ اور یہ میرا خاوند پورا جو بڑی عجب کی بات ہے. تو فرشتوں نے کیا کہا؟ اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. اللہ کی بات میں تم کہتے ہو، تمہیں پتا ہے کہ تم اس اہل بیت پر، اس گھر والوں پر خدا کی کتنی رحمت و برکت ہے. وہ گھر میں وہاں کوئی اولاد تھی، بیوی حالت تھا اور کوئی نہیں. اور اس سے بڑھ کر دلیل اور نہیں تھی. ترمذی کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کو اور علی کو چادر پہنا کر اللہ اہل بیتی، یہ بھی میرے گھر والے ہیں. گھر والے تو کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ اس میں ان کو داخل کرنے چاہتے تھے. آیت ازواج کے لیے ہے، بیویوں کے لیے، آپ نے ان کو داخل کیا، ہم بھی ان کو مانگتے ہیں. آپ کے کہنے کا سمجھ آئی بات؟ تو ہم بھی ان کو مانگتے ہیں. آتما نے نام کی اور حسن حسین علی کو مانگتے ہیں، یہ بھی میرے حال ہوتے ہیں، تو ہم تو مانگتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے ان کو داخل کیا، ہم جا کر مانگتے. بات اصل وہی انہوں نے اس کے برعکس دیا، وہ کہتے ہیں کہ یہی ہے. ہاں یہ خاص ہوتا